کہ وہ اپنے گناہوں پر غور نہیں کرتا, اس بیماری کو میسج نہیں سمجھتا. تو اے میرے پیارے اسلام میں مجھے اچھی طرح اندازہ ہے, میں جب یہ بیان کی تیاری کر رہا تھا نا, مجھے اندازہ تھا کہ یہ بیان اتنا انٹرسٹنگ بیان نہیں ہوگا. شیطان ہے نا, ہمیں موت کی بات کرنا بھی بوریت ہو سکتا ہے, کسی کو بوریت بھی ہو رہی ہو کہ یار یہ کون سا ٹاپک لے کے آ گئے ہیں. لیکن وہی بات ہے, اگر ہم بات نہیں کریں گے تو سمجھیں گے کب, اس کو ریئلائز کب کریں گے, اس کے بارے میں تیاری کب کریں گے. ہم سب نے مرنا ہے. اور ایک بات یاد رکھو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں. پہلے کون آیا؟ میرے دادا ہے, آپ کے بھی دادا ہے نا, پھر آپ کے والد صاحب آئے, پھر ہم آئے, پھر ہمارے بچے آئے, پھر ان کے بچے آئیں گے. ایسا ہی ہے نا, ایک سیکوینس ہے. مگر جانے کی یہ سیکوینس ہو یہ ضروری نہیں ہے. دادا موجود ہوتا ہے اور پوتا قبر میں چلا جاتا ہے, باپ موجود ہوتا ہے اور بیٹے کا جنازہ ہو رہا ہوتا ہے. ایسا ہے نا, آپ نے بھی دیکھا ہے نا. قبرستان جایا کرو نا, آپ کو 70 سال کی عمر کی بھی مردے کی قبر ملے گی, اور 20 سال کے نوجوان کی قبر بھی ملے گی, 5 سال کے بچے کی قبر بھی ملے گی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ موت آنے کے لیے کوئی عمر کی گارنٹی نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے. بچپن سے ایک شعر سن رہے ہو نا, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. قرآن کیا کہتا ہے سنو, یہی بات قرآن مجید نے کیسے سمجھائی ہے. اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے, یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقی. اللہ فرماتا ہے, اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ تعالی نے ایک شخص سے بڑا کمال کا سوال کیا, تمہاری عمر کتنی ہوگی؟ کہا 60 سال. فرمایا 60 سال سے تم اللہ پاک کی طرف سفر کر رہے ہو, ان قریب اس وقت پہنچ جاؤ گے. یہ میں اور آپ جو چل رہے ہیں نا, کوئی 30 سال 40 سال 50, ہم سفر کر رہے ہیں, اللہ کے پاس جا رہے ہیں. ایکچولی یہ ٹریول ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں, اے آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف یقینی دوڑنا ہے, پھر اس سے ملنا ہے. کہ تمہارا سفر جاری ہے, تھوڑے دنوں بعد مل لو گے اپنے رب سے. صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, تمہاری زندگی دنوں کا مجموعہ ہے, میری اور آپ کی زندگی جو ہے نا وہ ڈیز کا مکسچر ہے. جب ایک دن گزر گیا تو تمہاری زندگی کا ایک حصہ پورا ہو گیا. کسی سمجھدار آدمی کا قول ہے, آدمی اس دنیا پر کیسے خوش ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دن مہینوں کو, مہینے سالوں کو, اور سال زندگی کو کم کرتے چلے آ رہے ہیں. کاش ہم یہ سمجھنے والے بن جائیں. ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں عبرت لینے کی بات ہے نا, اللہ قرآن میں فرماتا ہے, یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے, اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے, بے شک اس میں آنکھ والوں کے لیے سمجھنے کا مقام ہے. رات ہے نا, تھوڑی دیر بعد دن ہو جائے گی, دن کے بعد رات ہو جائے گی. جیسے رات اور دن بدل رہے ہیں نا, ایکچولی علماء کہتے ہیں یہ رات اور دن تمہاری سواریاں ہیں, تم اس پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہو, گزرتے جا رہے ہیں دن, اور تم آگے بڑھتے بڑھتے قبر میں چلے جاؤ گے. کاش یہ دن اور رات بدلتے رہیں اور ہم سوچتے رہیں کہ زندگی کی ایک اور رات چلی گئی, زندگی کا ایک اور دن چلا گیا, میں قبر کے اور قریب ہو گیا. ایک اور جگہ سورہ نازعات میں فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا واقعہ ذکر کرنے کے بعد رب نے کیا فرمایا, ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے. اولی الابصار, غور و فکر کرنے والے, نگاہ عبرت رکھنے والے. جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ عبرت رکھنے والوں کے لیے اس میں عبرت ہے, اس میں پیغام ہے, اس میں میسج ہے. ایک تو قرآن پڑھتے نہیں, اور پڑھتے ہیں تو سمجھتے نہیں. ہمیں تو دوستوں میں گپ شپ سے فکر نہیں. اچھا اطلاع بھی ملتی ہے, پتہ چلا آج اس کا انتقال ہو گیا, ہاں وہ آج دوپہر کو بھی ہمارے ساتھ تھا. کوئی احساس نہیں کہ یار اس طرح چلا گیا, میں بھی جاؤں گا. فلاں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, فلاں 20 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا. خیال بھی نہیں آتا کہ یار میں تو 30 سال کا ہوں, میں تو 10 سال زیادہ اس سے جی گیا, میری بھی خبر آئے گی. کبھی مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں بھائی کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا, کبھی دل میں خیال آیا کہ یار اپنے ہی نام اپنے آپ سے پوچھے بندہ کہ یار کبھی یہ بھی اعلان ہوگا کہ عبد الحبیب کا رضا الہی سے انتقال ہو گیا. اپنے آپ کو عبرت تو دلاؤ یار کہ یہ اعلان بھی ہونے والا ہے, یہ میسج بھی چلنے والا ہے. ایصال ثواب کر دیں, فلاں کا انتقال ہو گیا, 1-2 دن بات ہوگی, اس کے بعد میں اکیلا قبر میں ہوں گا اور میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, یہ شیطان کا وار سمجھو, یہ ہمیں سوچنے ہی نہیں دیتا, یہ ہمیں بات ہی نہیں کرنے دیتا موت پر اور قبر پر. حالانکہ قبر میں گئے تو پھر میں اور آپ اکیلے ہی ہوں گے اور میرے اور آپ کے اعمال ہوں گے.
ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ شیطان ہمیں نہیں کرنے دے رہا مرنے کی تیاری. آپ کو پتہ ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو گھر والے اور دوست پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. مگر انسان کے مرنے کے بعد فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے. کبھی سوچا آپ نے آگے کیا بھیجا ہے؟ نیک اعمال ہیں کہ نہیں، نمازیں ہیں کہ نہیں، روزے ہیں کہ نہیں، صدقے ہیں کہ نہیں، اللہ کی رضا والے کام ہیں کہ نہیں، قبر جنت کا باغ بنے گی یا نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمارے اسلاف تو ایسا لگتا ہے کہ بس کہتے ہیں آخرت کی کوئی بات سمجھنے کا بہانہ ڈھونڈتے تھے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کپڑا بڑا اچھا بناتے تھے. کسی کپڑے والے بیپاری کے پاس گئے، کہا میرا کپڑا خرید لو. اس نے کپڑا دیکھا اور کہا اس میں تو کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے، اسٹچنگ بھی ٹھیک نہیں ہے، 2-3 فالٹ نکالے. وہ بزرگ رونے لگ گئے. وہ کپڑے کا بیپاری کہتا رو کیوں رہے ہیں؟ میں آپ کا کپڑا خرید دیتا ہوں، روئیں تو نہ. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرا کپڑا میں عیب نکال رہے ہو. کہتے مجھے یاد آ گیا کہ میں نے تو اپنے حساب سے بڑا زبردست کپڑا بنایا تھا، مگر یہ کپڑا جب کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا ہے، ایکسپرٹ کے ہاتھ میں آیا، تو اس نے غلطیاں نکالنا شروع کر دی کہ اسٹچنگ ٹھیک نہیں ہے، کلر ٹھیک نہیں ہے، اس کی سائز ٹھیک نہیں ہے. میں نے تو ساری زندگی اپنے حساب سے نمازیں پڑھی ہیں، صحیح پڑھی ہیں، اپنے حساب سے روزے رکھے ہیں، صدقے کیے ہیں، مگر جب یہ میری نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی اور قیامت کے دن کہہ دیا گیا کہ تیرے سجدے قبول نہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے، تیرا صدقہ قبول نہیں، اس میں اللہ کی رضا نہیں ہے، تو نے جناب جو روزے رکھے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو میں کدھر جاؤں گا؟ اب بتاؤ کدھر کپڑے کی ڈیل، کدھر آخرت کی یاد؟ اب پوائنٹ سمجھ رہے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یعنی معاملہ دنیا کا ہوتا تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے. ہمارے سامنے موت میت پڑی ہے مگر ہم پھر بھی آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پھر بھی اپنی قبر و آخرت کو یاد کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، پہلے حمام جو ہے نا، پہلے کے زمانے میں ہمارے اب تو گھروں میں حمام ہوتے، پہلے ایسا نہیں تھا. ایک پورے شہر میں 2-4 حمام ہوتے تھے، لوگ ادھر ہی جا کے نہاتے تھے. تو ایک بہت بڑے بزرگ وہ حمام پہ گئے، اس نے کسی نے روک لیا، کہا پیسے دو. کہا پیسے تو نہیں ہیں. کہا بغیر پیسوں کے حمام میں نہیں جا سکتے. رونے لگ گئے. آخرت کی یاد آ گئی. کہا آپ روئیں نا، میں جانے دیتا ہوں، فری میں جانے دیتا ہوں. کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا. کہا یہ حمام تو ایسا ہے جس میں نیک بھی جا کے نہاتا ہے، غریب بھی نہاتا ہے. تھوڑے سے پیسے نہیں تھے، تم نے مجھے اس کے دروازے پر روک دیا. جنت میں تو جائے گا ہی وہی جو جس سے رب راضی ہوگا. اگر جنت کے دروازے پر مجھے روک دیا گیا کہ نیکیاں نہیں، تمہیں نہیں جانے دیں گے، تو میرا کیا بنے گا؟ آپ سوچو یار، ہمارے بزرگان دین کیسے عبرت حاصل کرتے تھے کہ آخرت کی یاد ان کے دلوں میں ایسے ہوتی تھی کہ واقعہ دنیا کا کوئی ہوتا تھا، فکر آخرت کی ستاتی تھی. ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اللہ نے بڑا فکر آخرت والا دل دیا ہے. ایئرپورٹ پہ ہم جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، کئی لوگ گئے ہوں گے ہم میں سے ایئرپورٹ پر، جیب میں کچھ بھی سامان ہو، بیل بج جاتی ہے، واپس آؤ، پھر نکالو، پھر جاؤ، پھر بھول گئے، پھر بیل بج جائے گی. جس کا سامان تھوڑا وہ فوراً نکل جاتا ہے، جس کا سامان زیادہ اس کو سائڈ پہ روک لیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، یہ نارمل سی بات ہے. مگر دیکھیے قبلہ شیخ ترکت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایئرپورٹ پر آخرت کی یاد آتی ہے. قیامت کے دن جس کے پاس تھوڑے سے معاملات ہوں گے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا. جس نے دنیا کا مال کما کر دنیا کی جناب بہت ساری جس کو کہیں لگژریز میں لائف گزاری ہوگی، پل صراط سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو سکتا ہے. وہاں زیادہ سوال ہوں گے، زیادہ باتیں ہوں گی، حساب دینا پڑے گا. ادھر بھی جس کے پاس لگیج نہیں، جیب خالی، آپ جائیے، آپ کلیئر ہیں. جتنی چیزیں زیادہ اتنی چیکنگ زیادہ. سمجھنے والا دل چاہیے، احساس والا دل چاہیے کہ میں نے زندگی ایسے گزارنی ہے کہ پل صراط سے گزرتا. ہمارے بزرگان دین کیسے لیتے تھے عبرت، کیسے لیتے تھے؟ آج کل سردی پڑ رہی ہے نا، آپ کو پتہ ہے سردی کا بھی جہنم میں عذاب ہے. گرمی کا عذاب تو آپ نے سنا ہوگا، سردی کا بھی عذاب ہے. اور ایک ایسی وادی ہے جہاں اتنی ٹھنڈ ہوگی کہ جب مجرمین کو وہاں ڈالا جائے گا تو سردی کی وجہ سے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. اور گرمی، جہنم کی گرمی المان والفیس. حضرت داؤد اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے نا، خوف خدا کیسا تھا. ایک روز آپ ایک تندور کے پاس سے گزرے، تنور جس کو کہتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں روٹی لینے. اب ذرا دیکھو، دل ذہن دیکھو، یا اولی الابصار، عبرت والوں کے لیے قرآن میں بڑے میسج ہیں. تنور کے پاس گئے، اس میں آگ جل رہی تھی. آپ نے جب تنور کی آگ دیکھی تو آپ گھبرا گئے، آپ کو جہنم کی آگ یاد آ گئی. آپ کہتے ہیں
کہ یا اللہ. اچھا اب جب یہ دیکھا نا, اب بے چینی سے زمین پر گر گئے, اتنا تڑپے کہ ڈر تھا کہ آپ کے جوڑ علیحدہ علیحدہ نہ ہو جائیں تنور کو دیکھ کر, روٹی والے کے پاس. اور پھر گرمی کے دنوں میں جب دھوپ میں آتے تو کہا کرتے, اے اللہ پاک ہم تیرے بنائے ہوئے سورج کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی گرمی کیسے برداشت کر سکیں. کاش یہ ہمارے ذہنوں سے غفلت کا پردہ دور ہو جائے. ہم تو ایسا لگتا ہے جس سے بھی بات کرو نا, یار 2 سال بعد یہ کرنا ہے, 5 سال بعد یہ کرنا ہے, پھر یہ پلاننگ, شیڈول ہے, مگر شیڈول ایسا ہے کہ اس میں مرنا ہی نہیں ہے. لگتا ہے کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار اس پورے شیڈول میں بیچ میں مر گیا تو, اور مر سکتا ہوں تو ادھر کی کیا تیاری کی ہے. nobody talk about it, بات ہی نہیں کرتے. ارے ہونا یہ چاہیے. عقل یہ کہتی ہے کہ پہلے قبر ٹھیک کر لوں, کیونکہ قبر میں تو کل بھی جا سکتا ہوں نا, پھر دنیا کے بارے میں سوچوں. مثال کے طور پر کوئی بندہ گھر بنا رہا ہے, یار آرکیٹیکٹ کو بلایا, کتنے ٹائم میں بنے گا, 1 سال میں, اتنے پیسے لگیں گے. 1 سال بعد اتنے لاکھ کروڑ روپے لگا کے تم گھر میں جاؤ گے, قبر میں کل جا سکتے ہو, پہلے وہ تو ٹھیک کر لو. وہ ٹھیک ہو پھر بے شک گھر بھی بنتا رہے گا, وہ خراب رہی تو کدھر جاؤ گے. اور ایسے واقعات ہیں کہ بندہ گھر میں جانے سے پہلے قبر میں چلا جاتا ہے. میں ایک واقعہ نہیں بھولتا. ایک بار ہم ہانگ کانگ میں تھے اور وہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ گئے. تو وہاں کیا ہوا کہ ہمیں بتایا وہاں کے اسلامی بھائیوں نے ایک واقعہ کہ ایک بندہ تھا جس نے تقریباً 30-32 سال ہانگ کانگ میں جاب کی. پاکستانی بہت سارے دنیا میں 10-10 سال, 20-20 سال, 30-30 سال سے باہر ہے, پوری زندگیاں باہر دے دی. یہاں پیسے بھیجتا رہا, گھر والوں نے ادھر بڑی سی کوٹھی خرید لی ہیں. پیسے بہت آ گئے, 30-32 سال میں بندہ کما لیتا ہے باہر جا کے پیسے, اور سمجھتا ہے بس وہی کرنا ہے, ادھر کمانا ہے, پھر بعد میں عیش کرنے. تو ادھر گھر والوں نے اس کے پیسوں سے, اچھا وہ ادھر ہانگ کانگ میں چوکیداری کرتا تھا, چوکیدار کی بھی تنخواہ اچھی ہوتی ہے. بیچتا رہا, یہاں گھر بن گیا اچھا خاصا. اچھا اب بھی نہ آیا تو خود ادھر چوکیداری کرتا تھا, ادھر گھر کے باہر ایک چوکیدار رکھ دیا کہ بھائی گھر کی خیال رکھو, تھوڑے ٹائم اور پیسے کما لوں پھر ایک ہی ساتھ آؤں گا. 32 سال. اب گھر والوں نے کہا بہت ہو گیا, اب تو آ جاؤ. کہا بس ٹھیک ہے, اب اتنے پیسے ہو گئے کہ بقیہ زندگی مزے کی گزرے گی. سارا سامان پیک کیا, اپنے دوستوں کی دعوت کی, فیئر ویل پارٹی, آج آخری دن, سب مل کے کھائیں گے پیئیں گے موج کریں گے, کل سے میں جا رہا ہوں آل دا وے پاکستان, اب نہیں آؤں گا واپس, ہے خدا حافظ. پارٹی کے دوران اس بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا, اسی پارٹی کے دوران اس کا انتقال ہوا. جس جہاز میں اس نے اپنا سامان بک کرایا تھا اسی جہاز میں اس کی میت پاکستان آئی. جو گھر جو 32 سال باہر رہ کر مزدوری کر کے بنایا تھا, ایک رات اس گھر میں نہیں گزار سکا, گھر میں جانے سے پہلے 2 گز کی قبر کے اندر چلا گیا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں. اللہ کرے میں اور آپ سمجھیں, ہم غافل ہیں, ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں مرنا ہے, ہم نہیں سوچ رہے کہ ہمیں قبر کی تیاری کرنی ہے. کوئی میسج نہیں آئے گا, کوئی پیغام نہیں آئے گا, ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے الرٹ آتا ہے, ریمائنڈر آتا ہے. موت کے لیے کوئی ریمائنڈر نہیں ہے کہ جناب 4-5 دن رہ گئے توبہ کر لو, نہیں. صبح پتہ نہیں ہوتا اور رات بندہ قبر میں ہوتا ہے, لیکن بات نہیں کرتے, سوچتے نہیں.